حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سے اپنے بندوں سے بندگی کروا کر ہمارے اندر عاجزی لانا چاہتے ہیں. اتنی ساری عبادتیں جو بندے سے اللہ کرواتے ہیں، نماز ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، جو بھی نیک کام ہیں، ان تمام نیک کاموں کو کروانے کا مقصد کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو کروا رہے ہیں اپنے بندوں سے، ہم تمام سے؟ اگر دیکھا جائے غور کیا جائے تو بہت سارے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر، اپنے بندوں کے اندر عاجزی لانا چاہتے ہیں، انکساری لانا چاہتے ہیں. یعنی عاجزی اور انکساری کا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، ہم بندے، ہم اپنے آپ کو بے انتہا نیچے درجے والا سمجھیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ہمارے اندر آنا یہ عبادت کا مقصد. اسی لیے رکوع کروا کر ہمیں جھکایا جا رہا ہے، سجدے میں ہماری ناک کو نیچے زمین پر رگڑوایا جا رہا ہے، پیشانی کو زمین پر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر اگر انانیت، تکبر، میں پن اگر آیا ہے تو سجدے کے ذریعے سے، رکوع کے ذریعے سے، جھکنے کے ذریعے سے، غریبوں کو مدد کرنے کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہونے والے عجب، پیدا ہونے والے تکبر کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے. یہ ہے مقصد عبادت کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں مسلمان کہا، ایمان والا کہا، کئی جگہ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الناس، انسان کہا. اسی لیے اللہ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والے، مسلمانوں کہا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کہا یا ایھا الناس، وہ لوگوں، سارے آ گئے، انسان، ماننے والے، نہ ماننے والے، مسلمان جو مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے نافرمان، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، وہ لوگوں، وہ میرے بندو، سب آ گئے. کہا کون ہو تم؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا ویلیو ہے؟ تم کیا ہو اللہ کے نزدیک؟ تم کیا ہو؟ انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب حقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب مسکین ہو. کس کے مسکین، کس کے محتاج، کس کے فقیر؟ الی اللہ، اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. تم سب کے سب آ گئے اس میں. یعنی نبی بھی اللہ کا بندہ، ولی بھی اللہ کا فقیر، کتب بھی اللہ کا فقیر، ابدال بھی اللہ کا فقیر، مسلمان بھی اللہ کا فقیر، اللہ کو نہ ماننے والا بھی اللہ کا فقیر. اس لیے اللہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا تم سارے کے سارے میرے فقیر ہو، میرے در کے بھکاری ہو. اگرچہ
درمیان میں، محلے میں، علاقے میں امیر ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، وزیر ہوں گے، صدر ہوں گے، چیئرمین ہوں گے، ممبر ہوں گے، MLA ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی ہوں گے، لیکن جب میرے نزدیک آؤ گے یا میرا مقابلہ کرو گے تو میرے مقابل میں تم سب حقیر فقیر ہو، کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری میرے نزدیک۔ انتم الفقراء الی اللہ، اور اللہ کون؟ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ غنی، سب فقیر اللہ ایک مالدار، سب فقیر اللہ ایک بادشاہ، سب فقیر اللہ سب کو دینے والا۔ اللہ نے کہا غنی الحمید، سب کوئی تعریف کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی آیت کے بعد ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم نے اپنے آپ کو فقیر نہیں جانا، تم اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھا، تم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا، تم اپنے اندر انانیت کو لائے، اپنے اندر تکبر کو لائے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، میرے پاس ایسی طاقت ہے، میرے پاس ایسی قدرت ہے، میں ایسا شہنشاہ ہوں، میں ایسا بادشاہ ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اندر تکبر آ جائے، تمہارے اندر مئی پن آ جائے، انانیت آ جائے، بڑوتری آ جائے، تکبر آ جائے، تو میں کیا کروں گا؟ ان یشاء یذہبکم، میں اگر چاہوں گا تو تمہیں ختم کر سکتا ہوں، تمہارے تکبر کو، تمہاری انانیت کو، تمہارے مئی پن کو، تمہاری بڑوتری کو میں ختم کر سکتا، یہاں تک کہ تمہیں بھی میں دنیا سے ختم کر سکتا ہوں۔ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور میری طاقت اتنی بڑی ہے کہ تمہارے جگہ تمہارے جیسی اور مخلوق کو میں لا سکتا ہوں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ختم کرنا، تمہیں مٹانا، تمہیں ہلاک کرنا، تمہیں برباد کرنا، تمہیں زمین سے پاک کرنا اور تمہارے جگہ ایک نئی مخلوق کو لانا، تمہارے جگہ دوسروں کو لانا، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے، میرے لیے بہت بڑا کام ہے، میرے لیے بڑا بھاری کام ہے، نہیں۔ وما ذلك على الله بعزيز، اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اندر عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، ورنہ ہم تمہیں ختم کریں گے، تمہاری جگہ دوسروں کو لائیں گے۔ وما ذلك على الله عزيز، اور اللہ پر کوئی بڑا کام نہیں ہے، بھاری کام نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے یہ آیات ہمیں اس بات کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر عاجزی آئے، ہمارے اندر انکساری آئے، ہمارے اندر چھوٹا پن آئے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر زندگی چلائیں۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند، جو بندہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ کے لیے، جو بندہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اللہ کے لیے، جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کا وہ بہت بڑا محبوب بندہ، اللہ اسے ولی بنا لیتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ پوری تاریخ گواہ ہے جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر آج تک جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا، جنہوں نے تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھا، پاک رکھا، جو عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، اللہ ان کے نام کو بھی باقی رکھا، اور جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ نے ان کے نام کو مٹایا۔ آج ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، آج ان کا نام رکھنا بچوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے، اپنے فرعون کا نام نہیں سنا، واقعہ بھرا پڑا ہے قرآن مجید میں۔ فرعون نے تکبر کیا، قرآن نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اتنا تکبر آیا اپنے اس کے اندر، اتنی انانیت آئی اپنی حکومت پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے وزراء کی طاقت پر، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کہا کہ مجھے خدا بھی جانو، مجھے خدا بھی مانو، میں ایسا ہی رب نہیں ہوں، رب میں بھی کون سا رب؟ ربکم الاعلی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں کہا فرعون نے میں تمہارا رب نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی یہ جو بت ہے انہیں بھی تم خدا مانتے ہو، یہ بھی خدا مانتے ہو، ان تمام خداؤں میں سب سے بڑا خدا مجھے مانو۔ اتنا اپنے اندر وہی پن آیا، تکبر آیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو نہیں اتارے ماننے کے لیے، حضرت اسرائیل کوئی فرشتہ
پریشانیاں آئیں. اللہ کی ایک مخلوق پانی کو حکم دیا, پانی نے ہلاک کیا, اور اتنا ذلیل کیا اللہ, اتنا ذلیل کیا, مرنے کے بعد پانی بھی اپنے اندر نہیں رکھا, اٹھا کر پھینک دیا. یہ علامت ہے تکبر کرنے والوں, یہ عبرت ہے. اللہ نے قیامت تک آنے والے بندوں سے کہا تم بھی تکبر کرو گے, تمہارا بھی حشر ایسا ہی ہو سکتا ہے, تمہارے ساتھ بھی ہم معاملہ ایسا ہی کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے تمہیں ختم کر دیں گے, وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, نئی مخلوق کو لائیں گے, نئے لوگوں کو ہم پیدا کریں گے, نئے بندوں کو ہم پیدا کریں گے جو عاجزی اختیار کریں گے, انکساری اختیار کریں گے. آج ماحول کیسا بن رہا ہے, چھوٹا عہدہ اگر کسی مل گیا دنیا میں, تکبر آ جاتا ہے. ممبر بن گیا, اب اکڑ آ گیا اس کے اندر, کالر اونچا ہو گیا, اب غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتا, دسترخوان پر غریبوں کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو اپنی عزت کے گھٹنے کا میری عزت گھٹا دی, جھگڑے پر اتر جاتے ہیں. نہیں, اسلام نے یہ نہیں سکھایا. ہماری یہ مسجدیں یہ سبق دیتی ہیں کہ یہ اللہ کا گھر, یہاں بادشاہ بھی آ جائے, فقیر آ جائے, دونوں کو ایک ہی صف میں جگہ دینا ہے. ایسا نہیں ہے مسجد میں بادشاہوں کے لیے پہلی صف, چیئرمینوں کے لیے پہلی صف, مالداروں کے لیے پہلی صف, جو جس کی جتنی زیادہ کمائی وہ آگے رہے گا اور جو جتنا غریب رہے گا وہ پیچھے رہے گا. نہیں, ایسا نہیں. اللہ کا گھر, اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمارے گھر میں سب برابر ہیں. بادشاہ جب پہلی صف میں کر سکتا ہے تو لہذا علاقے کا سب سے زیادہ غریب, محتاج, فقیر, تنگدست وہ بھی پہلی صف میں کر سکتا ہے. یہ ہمیں سبق دیا ہے اسلام نے کہ عاجزی اپنے اندر لاؤ, انکساری اپنے اندر لاؤ, اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلو. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جنہوں نے عاجزی کی اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا, جنہوں نے تکبر کیا اللہ نے انہیں ختم کر دیا. سب سے پہلے تکبر, سب سے پہلے انانیت کس کے اندر آئی؟ جب دنیا بنی, جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو گناہ ہوا, سب سے پہلا گناہ تکبر والا گناہ, سب سے پہلا گناہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا گناہ, سب سے پہلا گناہ میں بڑا, میرا مقام اونچا, میرا مرتبہ اونچا. سب سے پہلے گناہ تو یہی ہوا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کرنے والا گناہ تو بعد بھی کیا, لیکن سجدے سے انکار کرنے کے لیے جو اس کے اندر چیز پیدا ہوئی وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تکبر تھا. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا. انا خیر من, کہا شیطان نے, قرآن کہتا ہے انا خیر من, میں کیسے سجدہ کروں, میں تو آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, دلیل دیا. ہاں دلیل, کیا دلیل؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ مجھے آگ سے تو نے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا, لہذا آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے آتی ہے, لہذا میں اونچا, میں بلند, میرا مقام زیادہ, میں کیسے آدم کو سجدہ کروں. لہذا شیطان کو جس گناہ نے ہلاک کیا, برباد کیا, وہ میں والا گناہ. عاجزی اگر ہوتی شیطان کے اندر تو یہ نہیں سوچتا, کیا نہیں سوچتا کہ آدم کس سے پیدا ہوا, میں کس, نہیں, بس عاجزی ہے تو سجدہ کر دیتا. لیکن عاجزی نہیں, تکبر کیا, ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا, خسارے میں ہو گیا, ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق بنا. لہذا یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان کو لے ڈوبا. اور جس بندے میں یہ چیز آئے گی, یہ گناہ جس بندے میں آئے گا, جس طرح شیطان ہلاک ہوا, برباد ہوا, وہ بندہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. گناہ کی دو قسمیں, دو طرح کے گناہ علماء نے بیان کیے ہیں اور حدیث میں بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بعض گناہ جن کے کرنے پر نامے اعمال میں اللہ گناہ کو لکھتا ہے, لیکن وہ گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں, ایسے ڈینجر ہوتے ہیں, ایسے برے گناہ ہوتے ہیں کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ گناہ کیا, آخرت میں اس کی سزا جہنم ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, صراط پر اسے گرایا جائے گا. بہرحال جو کچھ سزا آخرت کی, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر دنیا میں بھی وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, دنیا بھی اس کی خراب ہو جائے گی, آخرت تو خراب ہو ہی جائے گی, لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی وہ برباد ہو جائے گا. اور اس میں سے ان گناہوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کیا, کہا ایک گناہ وہ ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرنا,
جس نے ماں کا دل دکھایا، جس نے باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیا، اللہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ قیامت میں جو سزا وہ تو سزا ملے گی، لیکن اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی روزی میں برکت ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی سے سکون و اطمینان ختم ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا شانہ سمجھتا ہے، ڈیڑھ شانہ سمجھتا ہے، گاڑا اونچا کر کے گھومتا ہے، ہاں غریبوں سے بات نہیں کرتا، غریبوں کے مسئلے کو سنتا نہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانے کو عیب سمجھتا ہے، ایسا تکبر کرنے والا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا کہ منسٹر ہوتا ہے لیکن اللہ جب ذلیل کرنے پر آئے تو ایک عام انسان کے ذریعے سے جوتا کھلاتے ہیں۔ سری لنکا کی حالت ہمارے سامنے ہے، اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھنے والے، لیکن عام لوگوں نے جو حالت کی، یہ عبرت کے لیے اللہ دکھا رہا ہے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، تکبر کرتا تھا، اگر ہماری طاقت ہم دکھانا چاہیں لوگوں کے ہاتھ سے جوتے کھلا سکتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھنے والے بادشاہ کو ایک عام انسان کے ذریعے سے مار کھلانا یہ ہماری طاقت کے باہر نہیں ہے۔ لہذا یہ دنیا کے جو حالات، سری لنکا کے جو موجودہ حالات جو آپ سوشل میڈیا میں اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے وزراء کو، بڑے بڑے منسٹروں کو عام لوگ کپڑے نکال کر چٹی پر گھما کر مار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے تم بھی تکبر نہ کرو، تم بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، تم بھی اپنے آپ کو شانہ نہ سمجھو، چھوٹا عہدہ مل گیا، اللہ معاف کرے عجیب بیماری، ایسے ہر آدمی کے نہیں ہوتا، لیکن بعضوں کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جا کر آ گئے حج کو، اگر ہمارے حاجی صاحب نہ کہیں تو غصہ آتا ہے، بھئی میں تو حج کیا، بھئی 3 لاکھ خرچہ کیا، 5 لاکھ خرچہ کیا۔ عجیب ہے، میں صرف حجوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے علماء حفاظ کے لیے ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ حافظ بننے کے بعد کوئی ہمیں فاروق کہے غصہ آتا، بھئی فاروق کیوں کہہ رہا، حافظ صاحب بول، عالم بول، مولانا بول، ہاں یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہم نے ہمارے اکابرین کو دیکھا، ہمارے اساتذہ کو دیکھا، ہمارے مدرسے کے مربی صاحب ابھی زندہ ہیں، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں ہم نے 8 سال زندگی گزاری، حضرت کو جب بھی فون کرنا ہوتا، آج بھی جب ہم فون کرتے ہیں یا حضرت کا ہمیں فون آتا تو حضرت کو ہم ایسے مذاکرات، حضرت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، حضرت کو ہم جان بوجھ کر پوچھتے ہیں حضرت کون بات کر رہی، تو حضرت نے زندگی میں کبھی بھی فون میں ہم سے یہ نہیں کہا کہ میں مولانا زین العابدین بات کر رہا ہوں، میں محتمل دارالعلوم نہیں، حضرت کا جواب ہے زین العابدین بات کر رہا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں زین العابدین ہوں۔ یعنی اتنی عاجزی کہ اپنے نام کے آگے مولانا بھی نہیں لگانے، اپنے نام کے آگے محتمل بھی نہیں لگانا۔ یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند۔ اپنے آپ میں کسی حاجی صاحب کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں میرے لیے بھی کہا ہوں، بعد میں بیان کے بعد شروع ہو جاتی مولانا جو حاجی صاحب پرسوں بولے تھے ان کو کیا کہ آج یہ ایک جمعہ میں نہیں بھائی، یہ عام بات ہے، جب کسی کو صدر بنایا جاتا انہیں صدر نہیں بولنے پر غصہ آتا۔ حاجی صاحب کو حاجی صاحب، ایک واقعہ کتاب میں میں نے پڑھا، جا رہے تھے 2 صدر تھے، دونوں بزرگ تھے ماشاءاللہ، دونوں کی داڑھی ٹوپی تھی، جا رہے تھے، اب سامنے والے سے دونوں مل کر تھے، ٹرین کا سفر تھا، سامنے والے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حاجی چاند صاحب، مثال کے طور پر، یہاں تو کوئی نہیں ہے چاند صاحب، انہوں نے کہا حاجی چاند صاحب، نام بھی لکھا ہے کتاب میں۔ اب اس نے سنا تو اس نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نمازی دوست صاحب۔ ہاں یہ کیسا نام، پہلی بار ہم نے سنا بھائی، حاجی جان صاحب، حاجی صاحب، حاجی مکاندار صاحب، یہ تو سنے ہم لوگ، لیکن یہ نمازی دوست صاحب تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ اور پوچھا بھائی یہ کیسے بھی جواب تمہارا، مجھے بھی سمجھ میں آیا تمہارا جواب۔ انہوں نے کہا زندگی میں تمہیں ایک بار حج کر کو اپنے نام کے آگے حاجی لگاتی، میں دن پر 5 بار نماز پڑھتی، کیا میں نمازی نہیں لگا سکتا کیا؟ میں نمازی لگا دیا میرے سامنے۔ تو بہرحال یہ لکھا ہے کتاب میں واقعہ، انہیں بتانا یہ ہے موجودہ حالات جو سری لنکا کے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے آج میں یہ عنوان چوائس کیا، پسند کیا، تاکہ ہمارے اندر عاجزی کا آنا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ ہمیں مقام و مرتبہ دے سکتا، جو اللہ ہمیں اونچائی تک لے کر جا سکتا، تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، میں پن کی وجہ سے، اللہ اس آسمان سے زمین پر اتارنے پر بھی قادر ہے۔
اللہ ہمیں ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. جو اللہ نے ہمیں عزتیں دیا ہے, جو اللہ آج ہمیں یہاں بٹھایا ہے, کہ اللہ وہ ہمیں چپل پر بٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا. لہذا جو مقام, جو مرتبہ ہمیں ملا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے, یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. لہذا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مقام کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر نہ ہے, ہمارے اندر میں بننا ہے, میں بڑا, میں اونچا, میں صدر. ابھی جب تو پیدا ہوا تھا تو یہ تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا. آج جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. آج جو کچھ تو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ ہمارے اندر پیدا کریں. اس کے تعلق سے قرآنی آیات موجود ہیں, احادیث میں موجود ہیں. حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے امتیوں میں؟ نبیوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی انبیاء ہیں, ان سارے نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والا امتی حضرت ابو بکر کی ذات ہے. حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں امتیوں میں سے, نبیوں کے بعد امتیوں میں سب سے زیادہ مقام رکھنے والا, مرتبہ رکھنے والا حضرت ابو بکر ہے. کتنے بشارتیں حضرت ابو بکر کی شان میں, کیا کیا مقام و مرتبہ نہیں تھا. اللہ کے نبی ابھی زندہ ہے, نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر نماز پڑھانے کی سعادت صرف حضرت ابو بکر کو بھی. کتنی بڑی سعادت. آج ہم ممبر چیئرمین بن جاتے ہیں, ایم ایل اے بن جاتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا شانہ سمجھتے ہیں, بڑے تکبر کرتے ہیں. تکبر کرنا ہوتا, اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھنا ہوتا تو ابو بکر کو سمجھنا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر وہ ہے کہ نبی کی زندگی میں نبی کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا مقام و مرتبہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو دیا. اور کتنا مقام و مرتبہ. اللہ کے نبی نے کہا میں نے سب کا احسان کا بدلہ چکایا. عمر کا احسان کا بدلہ دے دیا, علی کا دیا, عثمان کا دیا, لیکن ایک بندہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. کون؟ نبی کہہ رہا ہے. کون؟ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں دے ہی نہیں سکتا. اتنا نبی کو ساتھ دے. ہجرت کے موقع پر کون کسے نبی نے دیا ساتھ میں. ظاہر بات ہے سفر میں ہم اسے اپنے قریب والے دوست کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ سفر اچھا ہو, آسانی سے ہو, ہنستے کھیلتے سفر کرے. بورنگ انسان کو کوئی سفر میں لے کر جانا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی سفر, کون سا سفر؟ ہجرت والا سفر. تو نبی علیہ السلام نے اپنے سفر میں کسے لیا؟ حضرت ابو بکر کو لیا. کتنی بشارت ہے, بہت ہی بشارت ہے. لیکن عاجزی. نبی ابو بکر نے لکھا میں کون؟ میں نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والا. میں نبی کے ساتھ نبی کے مصلی پر نماز پڑھنا ہی کبھی نہیں. کیا وہ بولے تو بھی کیا بولے حضرت ابو بکر, کاش میری ماں مجھے جنا ہی نہ ہوتا. اتنا ڈر, اتنا افسوس, اتنی عاجزی, اتنی انکساری, اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنا رہے کہ یہ کہہ رہے حضرت کاش میری ماں مجھے جنا ہی نہ ہوتا, میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا. اگر میں دنیا میں آتا تو کاش میں کوئی جانور ہوتا جس کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں. کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا, تنکا ہوتا, دانا ہوتا, کوئی جانور مجھے کھا لیتا. یہ عاجزی حضرت ابو بکر کی, اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, خلیفہ, امیر المومنین, پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ. آج ہم کسی گلی کے کسی محلے کے کونسلر بن جاتے ہیں, کپڑے بدل جاتے ہیں ہمارے, ہم اپنا کالر اونچا ہو جاتا. حضرت عمر پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ, امیر المومنین ہے. ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا, جہاد سے واپس آیا, بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا. مال غنیمت, قیدی, سارے قیدی. حضرت عمر مسکرائے. حضرت عمر نے دیکھا اتنا مال اور اتنے قیدی. حضرت عمر مسکرائے. حضرت عمر نے مدینے میں اعلان کیا آؤ اکٹھا ہو, عمر کچھ کہنا چاہتا ہے. سارے صحابہ تابعین جو مدینے میں جتنے تھے سارے اکٹھا ہوئے. حضرت عمر مدینے کے اندر مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی صرف. کیا کہا حضرت عمر؟ عمر کون ہے تو؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ممبر پر کھڑے ہو کر, ممبر رسول پر مدینے میں. عمر کون ہے تو؟ تیری ماں تو وہ تھی کہ ایک زمانے میں تیری ماں کچا گوشت سکھا کر چبا کر کھاتی تھی. سوکھا گوشت چبانے والی ماں کا تو بیٹا ہے. اتنا ہی جملہ تھا. نیچے اتر گئے, کچھ بیان نہیں, کچھ نہیں. سب کو جوڑا, پابندی سے جو سب جڑے ہیں سب بیٹھے ہیں اور سب سوچ رہے ہیں کہ حضرت عمر بیان کریں گے, کچھ نصیحت کریں گے, امیر المومنین ہے, بادشاہ ہے. حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا عمر کون ہے تو؟
کہ تو اس ماں کا بیٹا جو ماں گوشت سکھا کر چباتی تھی، اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جو سب سے زیادہ غریب ہوتا تھا مکے میں مدینے میں، ان کی غذا گوشت سکھا کر چبانا، یہ سب سے زیادہ غریب ہونے کے علاوہ حضرت عمر کی والدہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے اتنے غریب تھے کہ ان کی والدہ بھی سوکھا گوشت چباتی تھی۔ حضرت عمر نے اس زمانے کو یاد کیا، کھڑے ہو کر اتر گئے۔ مجمع میں سے کسی نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر آپ امیر المومنین ہیں، اتنے ہم تمام کو اتنی پابندی سے اعلان کر کے جوڑنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر صرف اتنا بولے، عمر اس ماں کا بیٹا ہے جس کی ماں سوکھا گوشت چباتی تھی، آگے کچھ بیان نہیں، کچھ نصیحت نہیں، کچھ نہیں کہا، آپ ممبر سے اتر کر خاموش بیٹھ گئے۔ آگے یہ جملہ کہنے کی وجہ کیا بنی؟ آپ نے کیوں کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ جب قافلہ آیا جہاد سے واپس مال غنیمت کو لے کر، بہت سارے قیدیوں کو لے کر، تو عمر کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی، مجھے یہ خوشی ہوئی، عمر تیرے دور میں، تیری خلافت میں، تیری حکومت میں اسلام اتنا پھیلا، اتنی دنیا پر تیری حکومت ہے، تھوڑا تکبر میرے اندر آیا، تھوڑی بو آئی تکبر کی، میں اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں کون تھا وہ ظاہر کرنے کے لیے میں ممبر پر کھڑا۔ یہ ہے حضرت عمر، یہ تھوڑا میرے اندر آیا، تیرے زمانے میں اتنا سا اسلام پھیلا، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ تو بنا، یہ میرے دل میں آیا تو میں نے میری پچھلی زندگی کو یاد کیا، ارے عمر تو وہ تھا کہ تیری ماں سوکھا گوشت چباتی، آج جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ یہ عاجزی انکساری اللہ کو بہت پسند۔ کیسے اللہ کو پسند؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا، اللہ کے نبی کے کتنے صفات، اللہ کے نبی بشیر ہیں، اللہ کے نبی نذیر ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، اتنے سارے صفات کو چھوڑ کر اللہ نے جب معراج کا تذکرہ کیا تو اللہ نے نہ نبی کو بشیر کہا، نہ نذیر کہا، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا تو کیا کہا؟ اللہ نے عبد کہا۔ عبد یعنی عاجزی اختیار کرنے والا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے والا، غلام کے معنی اللہ کے نبی کو اللہ نے میرا غلام، میرا بندہ۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کوئی خوبی پسند ہے تو وہ عاجزی پسند ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ جو بندہ جتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اللہ کو اتنا بڑا اس سے مقام و مرتبہ اللہ عطا کرے۔ حضرت عمر اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے بادشاہ، امیر المومنین، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کسی کو نبوت ملتی، نبی بنتا، عمر بنتا، اتنی بشارتیں حضرت عمر کو دی گئی۔ لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کیا کہا؟ خلافت کے زمانے میں حضرت حذیفہ اس امت کے امین و حاضر امہ جسے لقب دیا گیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لسٹ دیتے، ایک فہرست دیتے، جس فہرست میں منافقوں کے نام تھے، یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ یہ رازدار صحابی، اس امت کے رازدار کہا گیا حضرت حذیفہ کو، امین و ہادی الامہ، اس امت کے امین حضرت حذیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت حذیفہ کو بلا کر کہا، حذیفہ میں یہ نہیں کہتا امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے کہ نبی نے جو لسٹ منافقین کی تجھے دی ہے وہ لسٹ دکھانے کے لیے تو میں نہیں کہتا، لیکن حذیفہ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے کہ اس لسٹ میں کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کا ڈر اللہ سے۔ حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا، مجھے یہ نہ بتا کہ کون کون منافق ہے، وہ لسٹ میں جن جن کے نام نہیں جاننا چاہتا، مجھے وہ لسٹ نہیں چاہیے، لیکن میری یہ تجھ سے درخواست ہے، عاجزی ہے، انکساری کے ساتھ عمر نے کہا حذیفہ کہیں اس لسٹ میں نبی نے عمر کا تو نام نہیں لکھا۔ اتنی عاجزی، کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے۔ حضرت عمر کی خلوت والی زندگی، تنہائی والی زندگی، دن میں جب حضرت عمر خلافت کا نظام سنبھالتے، رات کی تنہائی کا وقت ہوتا، اکیلے میں جب آتے، تہجد میں بیٹھتے، تہجد میں حضرت عمر کی ایک دعا ہے،
بڑی عجیب دعا حضرت عمر مانگا کرتے تھے تہجد میں. آج بھی کتابوں میں وہ کی دعا لکھی گئی ہے. حضرت عمر تنہائی میں آ کر اللہ کے سامنے تہجد میں یہ دعا کرتے تھے کیا؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یہ حضرت عمر کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے اور وہ بھی تہجد کی دعا میں حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے میری آنکھ میں، اے اللہ مجھے میری نظر میں سب سے چھوٹا بنا. میں میری نظر میں بڑا نہ بنوں، میں میری نظر میں بڑا نہ، میں اپنے آپ کو بڑا زندگی میں کبھی نہ سمجھوں. مجھے میری نظر میں سب سے چھوٹا بنا. میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھوں. میرے اندر اتنی عاجزی کو پیدا کر کہ میرے نزدیک میں ہی سب سے زیادہ حقیر فقیر، میرے نزدیک کوئی اعلیٰ مقام والا نہیں. یہ دعا مانگتے تھے حضرت اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. لیکن اللہ لوگوں کی نگاہ میں، اوروں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا. کیوں؟ کیونکہ جب لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے میرے دین کی بات کو قبول کریں گے، جو بھی میں اسلام کی بات بتاؤں گا وہ قبول کریں گے. جب لوگ مجھے بڑا نہیں مانیں گے تو پھر لوگ میری بات نہیں سن سکتے، اسلام کی بات نہیں مان سکتے. لہذا اسلام پھیلانا ہے، دین کی باتیں لوگوں میں عام کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اشاعت دین والا مجھے کام کرنا ہے. لہذا اس لحاظ سے لوگوں کی نگاہ میں تو مجھے بڑا بنا، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے ذلیل بنا میری نگاہ. یہ حضرت عمر کی دعاؤں میں ہے. یہ انکساری عاجزی یہ صحابہ کے اندر تھی، نبیوں میں تھی. اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے. حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے. کتنا مقام و مرتبہ. اللہ کے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ. اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو نکاح میں دیا تو حضرت علی کے نکاح میں دیا. اتنے بڑے حضرت علی سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حسین جو جوانوں کے، جنت کے جوانوں کے سردار، ان کے والد محترم، ان کے ابا. تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ والا حضرت علی مدینے میں ہے، مکے میں ہے. لہذا حج کا موسم تھا یا کوئی اور دن تھے، ایک آدمی تابعی اللہ کے نبی کے زمانے کو نہیں پایا، صحابہ کے زمانے میں مسلمان ہوا. مکے میں، مدینے میں کسی کو جانتا نہیں تھا، کسی کی پہچان نہیں کہ آیا ہو. مدینہ آیا، مکہ آیا. آنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات اگر اس آدمی سے جو ہوئی وہ حضرت علی سے ہوئی. اور حضرت علی کون؟ مکے کے بادشاہ، عرب کے بادشاہ، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں. وہ نہیں جانتا کیونکہ صحابہ میں وہ چیز ہی نہیں تھی. بادشاہ بننے کے بعد کپڑے ان کے نہیں بدلتے تھے، بڑے خلیفہ بننے کے بعد وہ لوگوں کے درمیان الگ سے نہیں دکھتے تھے. آج کل تو الگ کپڑے پہن لیتے ہیں بادشاہ بننے کے بعد، وزیر بننے کے بعد، ایم ایل اے بننے کے بعد. لیکن وہاں صحابہ میں عاجزی تھی. حضرت علی کے کپڑے وہی تھے جو تھے، دیگر صحابہ کی طرح بھی حضرت علی عاجزی کے ساتھ. اب یہ جو بندہ آیا مسلمان ہے، تابعی ہے، وہ کسی کو نہیں جانتا. آنے کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا، سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی وہ حضرت علی سے ہوئی، امیر المؤمنین سے ہوئی، بادشاہ سے ہوئی. اب اس نے پوچھا آنے کے بعد من انت، آپ کون ہو، آپ کا نام کیا؟ میں ہوتا باگل کوٹ میں نیا آ کر میں کہتا میں مفتی صاحب یہاں کا، میری بہت چلتی، میرے پیچھے اتنے جنے، مہیلاس مسجد کا امام. یہ ہماری عادت ہے. لیکن حضرت علی، وہ تو علی تھے، اللہ کے نبی کے داماد تھے. حضرت علی سے پوچھا انہوں نے من انتا، تو جواب میں حضرت علی نے اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا. میں علی ہوں یہ بھی نہیں کہا. کتاب میں لکھا ہے حضرت علی کا جواب ما انا رجل الا المسلمین، ما انا الا رجل من المسلمین. یہ حضرت علی کا جواب تھا، ما انا الا رجل من المسلمین، ان مسلمانوں میں سے میں بھی ایک عام مسلمان. یہ حضرت علی کا جواب. علی کہا تو سامنے والا پہچان جائے گا میں خلیفہ، میں امیر نہیں. ما انا الا رجل مسلمین، یہ دیگر مسلمانوں میں سے یہاں کا میں بھی ایک عام مسلمان ہوں. لہذا بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہاری کیا مدد کر سکتا. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے صفات، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بچپن ہی سے ان کی والدہ نے بڑی تربیت کی تھی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ولی کے بعد قطب کا درجہ، قطب کے بعد ابدال کا درجہ. اللہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ابدال بنایا تھا. ابدال یعنی ولیوں میں سب سے اوپر، ولی سے آگے قطب، قطب سے بعد ابدال. ابدال حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ.
تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ابدال کا درجہ جو اللہ نے دیا وہ کیسے ملا؟ وہ الہام کے ذریعے سے بایزید بستامی کو بتایا گیا۔ وہ کیسے ملا؟ کتاب میں لکھا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جس شہر میں رہا کرتے تھے اس شہر میں کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ لوگ پریشان تھے، مسلمان سارے پریشان تھے۔ سارے مسلمان اکٹھا ہو کر آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا، ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں کوئی اللہ کا نافرمان گنہگار بندہ ہوگا جس کے گناہ کی وجہ سے، جس کے ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روکا ہے، لہذا اس گنہگار کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ کون ہوگا ہمارے شہر میں جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا ہے؟ بارش نہیں ہو رہا، اس گنہگار کو تلاش کریں گے، جاسوسی کریں گے، تلاش کر کے ہم اسے ہمارے شہر سے نکال دیں گے، پھر انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ یہ مشورہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس مشورے میں تھے۔ جیسے ہی مشورہ ختم ہوا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ کسی اور کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہی وہ نافرمان، میں ہی وہ گنہگار بندہ، میری وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا ہے۔ اپنی آپ کو گنہگار سمجھ کر، اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان سمجھ کر، میری وجہ سے بارش کو اللہ نے روکا، یہ سمجھ کر بایزید بستامی شہر سے نکل۔ جیسے ہی شہر سے نکلے، اللہ نے فوراً بایزید بستامی کے دل میں یہ الہام کیا، بایزید تو میرا ولی تھا، تو نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا، تیری اس عاجزی کی وجہ سے، تیری اس انکساری کی وجہ سے ہم نے تجھے ولی سے ابدال بنا دیا، ولی سے ابدال بنا دیا بایزید بستامی کو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، حقیر سمجھا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی، دارالعلوم دیوبند جو آج اتنا بڑا مدرسہ بنا ہے جہاں سے ہم لوگ فارغ ہوئے، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے، جہانگیر پور جو علاقہ ہے وہاں سال میں ایک مرتبہ ہر مذہب والے آ کر اپنے مذہب کا پرچار کرتے تھے۔ ہندو مذہب کا پرچار، عیسائی مذہب کا پرچار، پبلک رہتی تھی، لوگ رہتے تھے، سب کو موقع دیا جاتا تھا، آؤ آ کر اپنے مذہب کا پرچار کرو۔ لوگوں کو جو مذہب پسند آتا تھا اس مذہب کو اختیار کرتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ اس طرح کا ماحول ہوتا تھا ہندوستان میں۔ لہذا مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اسلام کے پرچار کے لیے، مسلمانوں کے مذہب کے پرچار کے لیے کسے بلایا جائے؟ سب سے بہتر ہو اچھے انداز میں پرچار کریں، اسلام کو سمجھائیں، سب لوگ رہیں گے، عیسائی رہیں گے، یہودی رہیں گے، سارے مذہب والے رہیں گے، ہندو رہیں گے، سب کے درمیان اسلام کو اچھے طریقے سے کون سمجھائے گا؟ تو مسلمانوں کے درمیان میں سبوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا جو بانی ہے، معتمد ہے، قاسم نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مرتبہ ہم طے کریں گے، وہ اسلام کو سمجھائیں۔ حضرت سب نے کہا کہ بہت اچھی چیز ہے، اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا انسان، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ دبلے پتلے انسان تھے لیکن علم سمندر والا علم تھا، لہذا طے ہوا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، جا کر سارا واقعہ سنایا، کہا کہ حضرت مولانا نے قبول کیا کہ فلاں دن میں ٹرین کے ذریعے سے جہانگیر پور آؤں، کہا کہ فلاں دن میں آؤں گا تمہارے علاقے میں اور اسلام کے تعلق سے باتیں بتاؤں گا۔ بات ہو گئی طے، جلسے کی تاریخ بھی طے تھی، حضرت کے آنے کی تاریخ بھی طے ہو گئی، ٹرین کے ذریعے سے آنا یہ بھی طے ہوا۔ اب جیسے ہی حضرت دیوبند سے جہانگیر پور کے لیے نکلے، جیسے ہی ٹرین میں بیٹھے، ادھر لوگوں کو پہلے ہی معلوم تھا جہانگیر پور حضرت آ رہے ہیں، سارے مسلمان مل کر مشورہ کیے کہ چلو ہم حضرت کا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے۔ حضرت کی آمد کی خوشی تھی، بڑی شخصیت تھی، سارے استقبال کے لیے جائیں گے ریلوے اسٹیشن، حضرت کا استقبال کر کے لائیں گے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ادھر حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی، اگر میں جہانگیر پور جاؤں گا تو لوگ میرا استقبال کریں گے، میرے اندر تکبر کہیں نہ آ جائے، میں اپنے آپ کو بڑھانا سمجھوں، لہٰذا جہانگیر پور آنے سے ایک اسٹیشن پہلے اتر جاؤں گا تاکہ میرا ویلکم نہ ہو، استقبال نہ ہو۔ حضرت نے ادھر یہ ارادہ کیا، ٹرین میں بیٹھ کر ادھر لوگوں نے استقبال کا ارادہ کیا۔ اب لوگ ادھر سے آئے، ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ حضرت وہاں آنے سے ایک اسٹیشن پہلے 5 منٹ، 9.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہانگیر پور آنے کا، وہاں ٹرین رکی، حضرت اتر گئے۔ ٹرین گئی جہانگیر پور، لوگوں نے سارے ڈبوں میں تلاش کیا، حضرت نہیں، اور حضرت وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتے، لوگ پریشان ہوئے، کیا واقعہ، فون وغیرہ کا زمانہ بھی نہیں تھا، سارے لوگ پریشان ہوئے، واپس چلے گئے۔ اب حضرت جہاں اترے وہاں سے 9 ساڑھے 9 کلومیٹر دور جانا ہے،
حضرت نے یہ طے کیا کہ چلو میں یہاں سے پیدل چلتا ہوں. حضرت پیدل چلنے لگے. اب جیسے حضرت نے پیدل چلنا شروع کیا راستے میں ایک ندی آئی, نہر آئی. اب نہر پار کرنا تھا. اب حضرت کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک چادر ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہاتھ میں عصا ہے, چھڑی ہے جس کے سہارے سے جا رہے تھے. اب حضرت جیسے ہی نہر پار کیے, کتاب میں لکھا حضرت کی جو نیچے کا پائجامہ تھا بھیگ گیا. اب کیا کرتے, کوئی خادم نہیں, کوئی شاگرد نہیں. نہر پار کرنے کے بعد حضرت نے چادر کو نیچے باندھا, پائجامہ کھول دیے. جو لکڑی تھی اب سکھانے کے لیے وقت بھی نہیں تھا, چلنا ہے, اس لکڑی کے اوپر پائجامے کو ٹانگ کر سکھانا بھی ہو رہا ہے, چل بھی جا رہے ہیں. ایسا کرتے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کی حالت ہے. اتنا بڑا مدرسہ جو آج بنا ہے, ان لوگوں کے اخلاص کی برکت, ان کی عاجزی کی برکت, ان لوگوں کے یہ سارے کمالات کی وجہ سے اللہ قیامت تک ایسے مدارس کو زندہ رکھتا ہے. حضرت چل رہے ہیں, بانی ہے, معلم ہے, اور اسلام کے پرچار کے لیے جا رہے ہیں, اور راستے سے پیدل سفر, اور لنگی بھیگ گئی, پائجامہ بھیگ گیا تو پائجامہ کھول دیے, چادر باندھ لیے, اور پائجامہ کو اس طرح سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں. ارادہ شہر میں داخل ہوئے, کسی سے ملاقات نہیں کیے, شہر کے ایک ہوٹل میں روم بک کیے, اور حضرت کی عاجزی کی انتہا دیکھیے. کتاب میں لکھا ہے حضرت نے روم بک کرتے وقت نام قاسم نانوتوی نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھوایا؟ کیونکہ قاسم کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے. بچپن میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام غالباً ان کی نانی نے خورشید حسن رکھا. حضرت کے دو نام تھے, ایک نام مشہور نہیں خورشید حسن, ایک نام مشہور ہے قاسم نانوتوی. حضرت نے وہاں ہوٹل میں خورشید حسن نام بک کروایا اور وہاں قیام کیے. دوسرے دن جانا تھا مجمع میں, لوگ تلاش کرتے کرتے ایک عالم کے پاس پہنچے. اس عالم دین نے کہا کہ حضرت ہمارے شہر آئے ہوں گے, حضرت اپنے نام کو چھپانا چاہتے ہیں, اس لیے ہمارے ریلوے اسٹیشن تک نہیں پہنچے. جاؤ, جا کر مسجدوں میں, مسافر خانوں میں, ہوٹلوں میں تلاش کرو. سارے لوگ پورے شہر کے ہوٹلوں میں تلاش کیا تو ایک نام خورشید حسن والا ملا. تو اس عالم دین نے کہا کہ یہی حضرت ہیں. لوگ گئے, حضرت سے ملاقات کی. حضرت سے کہا حضرت ہم آپ کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن آئے تھے, آپ اسٹیشن پر بھی نہیں آئے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت نے تاریخی جملہ کہا. حضرت نے کہا اللہ نے 2-4 چیزیں علم کے طور پر مجھے دیے ہیں جس کی وجہ سے میرا نام ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا مجھے نہ جانے, میں اپنے آپ کو اتنا مٹاؤں اور اتنا گراؤں کہ دنیا میں میری کوئی شہرت نہ ہو, کوئی نام و نشان میرا نہ رہے. بس میری کیا اہمیت ہے اللہ جانے, میں جانو, بس اللہ کی نگاہ میں اچھا بن کر دنیا سے چلا جاؤں. میری صرف یہ تمنا ہے, یا اللہ تمہارا استقبال مجھے پسند نہیں آیا, کہیں اس کی وجہ سے میرے اندر تکبر نہ ہے, یہ سوچ کر میں تمہارے پاس نہیں آیا. حضرت نے اتنی عاجزی, حضرت کی اس عاجزی کی برکت سے ہزاروں لاکھوں علماء کرام حضرت کے ادارے سے فارغ ہوئے. خواہش, تمنا, ایسی خواہش رکھتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے. آپ حضرات نہیں جانتے دارالعلوم دیوبند کے داخلے کے لیے مہینے مہینے روزہ رکھتے ہیں بہت سارے مدارس کے طلباء. ہم نے بھی روزہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی چاہیے کہ وہاں کے برکات ملے, کیونکہ ان اکابرین کے صدقے میں وہ مدرسہ قائم ہے. تو بتانا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے میں سب سے زیادہ کوئی چیز پسند آتی ہے تو بندے کی عاجزی, بندے کی نرمی, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کا اقرار کر لینا, مان لینا, اپنے آپ کو نیچا سمجھنا, یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اللہ اسے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتا ہے, بڑا بنانا چاہتا ہے, اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں, اسے رسوا کرتے ہیں. لہذا عاجزی حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. سارے نبیوں کی سنت عاجزی, چھوٹا بننا, یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا موجودہ حالات میں اگر کسی کو اللہ نے مقام دیا, مرتبہ دیا, عہدہ دیا, مال دیا, دولت دیا, کچھ بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. لہذا ہماری دولت کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, مقام کی وجہ سے, مرتبے کی وجہ سے تکبر کرنا نہیں چاہیے. ان کی ساری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ